الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قربانی کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور ان کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، یہ بھی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ تو جان لیجئے، قربانی کا گوشت اس کو خود کھانا، دوسروں کو کھلانا، غریبوں وغیرہ میں اس کو تقسیم کرنا، ذخیرہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، گوشت میں سے یعنی قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم دی ہے۔ آپ نے پہلے منع فرما دیا تھا 1 سال، پھر اس کے بعد اگلے سال جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ، سیدنا سلمہ بن اکوع اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه الشيء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی قربانی کرے تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہونا چاہیے۔ یہ سال گزر گیا، لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اگلا سال آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعل کما فعلنا فی العام الماضی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہمیں ویسے ہی کرنا پڑے گا کہ بس 3 دن قربانی کا گوشت اس کے بعد ہمارے گھروں میں وہ نظر نہ آئے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلو وَأَطْعِمُوا، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، وَادَّخِرُوا، اور ذخیرہ بھی کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، گزشتہ سال صورتحال یہ تھی کہ لوگ بیچارے تنگی میں، مشکل میں، تکلیف میں تھے، فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ تم ان کی مدد کرو، تم ان کو بھی کھلاؤ۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کچھ بدوی قبیلے، دیہاتوں کے رہنے والے، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخروا ثلاثا، صرف 3 دن تک ذخیرہ کرو، بس اس سے زیادہ کا نہیں، ثم تصدقوا بما بقیا، اس سے زائد جو ہو باقی ہو اس کو صدقہ کر دو۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یتخذون الاسقیۃ من ضحایاہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنی قربانیوں سے مشکیزیں بناتے ہیں، پانی کے مشکیزیں، اور ان کی چربی کو پگھلا لیتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیت ان تؤکل لحوم الضحایا بعد 3، آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ان جانوروں سے ہم دیگر فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیتکم من اجل الدافۃ التی دفت، میں نے تمہیں غریبوں کے آنے کی وجہ سے منع کیا تھا، مستقل طور پر منع نہیں کیا، جو غریب لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر آئے تھے ان کی وجہ سے تمہیں منع کیا تھا، لہذا سنو فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، اب تم کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی جب تک چاہو کر سکتے ہو اور صدقہ بھی کرو۔ تو یہ
احادیث اور ان جیسی دیگر احادیث، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے، صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور حالات کے تقاضے کے مطابق بعض اوقات تنگی والے معاملات آ جاتے ہیں، قحط سالی کے معاملات آ جاتے ہیں، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہمیں قربانی کے جانوروں کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشکل مرحلے پر لوگوں کی مدد فرمائی، اور آپ نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو گوشت کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو بیچارے کھاتے ہی نہیں ہیں، نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے فکس کریں، مثلا 3 حصے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لازمی کر لینے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا جناب کھلانے کے لیے، اور تیسرا غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ آدھا گوشت رکھ لیں، آدھا تقسیم کر لیں، سارا رکھ لیں، سارا تقسیم کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ کھائیں، آپ کھلائیں، آپ ذخیرہ کریں، آپ صدقہ کر دیں، شریعت مطہرہ نے اس میں آپ کو پابند نہیں کیا۔ اگرچہ بعض اہل علم کے اس حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آپ اتنا ذخیرہ کر لیں، اور آپ اتنا تقسیم کر دیں، اور آپ اتنا کھا لیں، اور آپ اتنا کھلا دیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اپنے فرامین عالیہ میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو یوں قربانی کے جانور کے گوشت کو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تقسیم بھی کرنا ہے، ذخیرہ بھی کرنا ہے، اور صدقہ بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کریں قربانیاں ان کو دیگر نہ کرنے والوں کا خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔